حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، تجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سفیر عشق، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار سرور۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، تحریک منہاج القرآن جہلم کے صدر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم القدسیہ کے روحانی فرزند جناب حضرت علامہ عصمت اللہ قادری صاحب آج میرے مہمان ہوں گے، اور آج ہمارا موضوع ہوگا کربلا سے شام تک، یزید کے دربار تک۔ آج ہمارا موضوع ہوگا۔ السلام علیکم حضور، کیسے ہیں؟ صحت بیت کیسی ہے؟ جی اللہ کا احسان ہے، شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں نعت کے یا منقبت کے چند اشعار سنائیں، تو اس کے بعد جیسے آپ نے ابتدا میں فرمایا، کیونکہ یہ موضوع ہمارا کربلا ہے جی، تو امام علی مقام کی بارگاہ میں ہی جی بے شک دو شعر عرض کر دیتا ہوں، اور یہی حضور کی نعت بھی یہی ہے، جی بے شک، جو ماشاء اللہ، امام پاک کا ذکر کیا ہے وہ بات ہے، حضور ہی کیا کا ذکر ہے۔ حقیقت میں یہی ہوتا ہے۔ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ جو بھی درد دل رکھنے والا ہے، بے شک وہ جب بھی اس داستان کو سنتا ہے، جب بھی اس واقعے کو سنتا ہے، اگر کوئی درد دل رکھنے والا ہے، بے شک کیونکہ آج کل حضور
مارکیٹ میں جو مفتیان کرام آ چکے ہیں وہ ایسے ایسے فتوے دے رہے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس دن ایک کسی نے مجھے وہ کتاب، باقاعدہ کتاب سینڈ کی ہے کہ جس میں لکھا تھا جناب امام علی مقام کا یہ ذکر کرنا اور کربلا کو یاد کرنا، اس پہ نعوذ باللہ حرام تک کا فتویٰ دے دیا گیا ہے، یہاں تک کہ یزید صفت کے لوگ آ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں پکی اور سچی صحابہ و اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام، اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ حضور، واقعہ کربلا جب رونما ہو چکا تو شہادتیں ہو چکی، امام علی مقام کی بھی شہادت ہو چکی، تو اس کے بعد جو قافلہ بچ گیا تھا، جانے لگے تو وہ کتنے افراد بچ گئے تھے اس قافلے میں؟ کتنے افراد بچ گئے تھے اس میں؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو محترم ابراز صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم ترین ٹاپک کے اوپر اس پروگرام کا انعقاد کیا، اور بلا شبہ آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ اس دور میں خارجیت جو ہے وہ بڑی سر اٹھا رہی ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت کو دلوں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو اس زمانے میں صرف ایک جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کو دلوں سے نکالنے کی جسارت جو ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ آقا علیہ السلام کی محبت کو دلوں سے نکالنے کی جسارت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کیونکہ امام علی مقام کی محبت، سیدہ کائنات کی محبت، مولا کائنات کی محبت، امام حسن مجتبیٰ کی محبت، یہ پہلے کے عین محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک یہی تو اس بارے میں ظاہر ہے کہ ہمارا سبجیکٹ کیونکہ اور ہے کوئی، جی تو آپ انشاءاللہ نے فرمایا اس پر کبھی بات کریں گے کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت کا ایمان میں رول کیا ہے۔ جی تو آپ نے افراد کی تعداد بتائی، تو اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ جو قافلہ کربلا کے میدان میں گیا تھا امام علی مقام کی رفاقت میں، وہ کل 82 افراد کے اوپر مشتمل تھا، جس میں 72 افراد کی جو ہے وہ شہادتیں ہوئیں کربلا کے میدان میں، اور باقی خواتین اور مرد ملا کر 10 افراد تھے جو پھر کربلا سے دمشق جو یزید کے دربار میں سفر کے لیے روانہ کیے گئے۔ تو 10 افراد میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے اور بچے بھی تھے۔ اس ضمن میں ایک بات بڑی جو ذہن کے اندر آ گئی وہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں جو 72 افراد شہید ہوئے، اس میں خانوادہ نبوت کے جو نفوس تھے ان کی تعداد 21 تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات بڑے کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس میں 12 افراد ایسے بھی تھے امام علی مقام کے غلاموں میں اور آپ کے رفقا میں جو براہ راست آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو حضور کے صحابی بھی امام کے غلام بن کر کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ تو میں نے یہ بات اس لیے ضمناً کر دی کہ کیونکہ ہمارا تحریک منہاج القرآن کا تو مشن ہی صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت کا اکٹھا فروغ ہے۔ ہم ون سائیڈڈ سفر کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت تو ایمان کی جان ہے ہی، صحابہ کا تو وہ احترام اور ان کی محبت بھی ہمارے ایمان کے اندر اس کا دخل ہے۔ تو ہم کیونکہ امت کو جوڑنے والے لوگ ہیں، نفرتوں والے لوگ نہیں ہیں، امت کو ایک ملت واحدہ بنانے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں اور امت کے اندر وحدت کا، اتحاد کا فضا پیدا کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو اتحاد بین المسالک نہیں، اتحاد بین المذاہب کے بھی قائل ہیں کہ انسانیت کے اندر محبت کا اور فروغ ہونا چاہیے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ 12 لوگ وہ بھی تھے جو صحابہ اکرام میں شامل تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پوچھا کہ باقی افراد جو دمشق کی طرف روانہ کیے گئے ان کی تعداد جو تھی وہ 10 تھی۔ اللہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا حضور، رستے میں جاتے ہوئے کچھ احوال بتائیں، کچھ ایسے واقعات جو ناظرین کرام تک کوئی نئی بات پہنچے، کوئی اس طرح کے واقعات بتائیں۔ یہ ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی یوں سمجھ لیں قیادت میں جو قافلہ روانہ ہوا اور انہیں قیدی بنا کر بڑے کہہ لیں کہ ایک ستم بالائے ستم اس تناظر کے اندر روانہ کیا گیا۔ تو راستے میں ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک عیسائی راہب بھی تھا، جس نے جب پوچھا کہ یہ قافلہ لٹا پٹا کون، انہیں بتایا گیا کہ یہ آل رسول ہے، اور یہ جو نیک نوزے کی نوک پر سر ہے یہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ تو اس کے دل کے اندر ایک رکت طاری ہو گئی اور اس نے انہیں دنیا کے درم و دینار کے عوض ایک رات کے لیے وہ جو ہے سر حسین جو ہے وہ اس کے ادب و احترام کے لیے، خدمت کے لیے ریکویسٹ کی۔ تو وہ کیونکہ دنیا کے کتے تھے، انہوں نے دنیا کے مال و متاع اور سونے اور جواہرات کے عوض انہیں کہا کہ ہم نے تو رات گزارنی ہے ویسے بھی، تو انہوں نے وہ سر حسین جو ہے وہ عیسائی راہب کو دیا۔ تو وہ ساری رات سر حسین کو عطر و گلاب کے پانیوں سے دھو کر صاف کر کے اپنے سامنے رکھ کر
ادب کا پیکر بن کر اللہ اکبر، چہرہ حسین کی زیارت کرتا رہا، اللہ دیدار اکبر، کرتا رہا۔ اللہ صبح جب وہ قافلہ روانہ ہو گیا، میں اختصار کے ساتھ کیونکہ وقت جی، آپ کے پاس کم ہے روانہ لگا، تو سیدہ نے پوچھا کہ اے راہب، تو نے ہمیں مسافر سمجھ کر دن بار تکریم کی، احترام کیا، تو ہم اہل بیت کیونکہ کسی کا قرض رکھتے نہیں، تو بتا ہم سے کیا توقع ہو تجھے؟ تو اس نے بس ادب و احترام کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ بس میں تو حیران ہوں اس بات کر کے اس امت نے جو ہے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو سیدہ نے وہ قرض نہیں رکھا، بلکہ جاتے ہوئے اسے کلمہ پڑھا کر اللہ اکبر، اسے جنت کا راہی بنا اللہ دیا۔ اکبر۔ تو اس ضمن میں یہ جو واقعہ تو تفصیل کے ساتھ تاریخی کتب میں لکھا ہے، مگر جو میں اخذ کر کے نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اندازہ کر لیں کہ سب کچھ راہ خدا میں قربان کر کے جس نے ایک رات کی عزت و تکریم بھی اہل بیت اطہار کی اللہ اکبر، جاتے ہوئے اہل بیت اطہار اس کو جنت عطا کر گئے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کر لیں اللہ اکبر، کہ کلمے سے بڑھ کر، ایمان سے بڑھ کر تو بے دولت شک، کوئی بے نہیں۔ شک، بے شک۔ تو در رسول اور آل رسول کا در وہ ہے کہ جو لٹا پٹا بظاہر دنیا میں تہی دامن ہو کر بھی، سارا کچھ قربان کر کے بھی عطاؤں کی بارش اس قدر ہے کہ ایک شخص جو دولت ایمان سے محروم تھا اس کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز کر کے جنت عطا کر دی، اور سب سے بڑی دولت عطا کر دی۔ یہ فیاضی اور دریا دلی کا بے شک، جو عالم ہے، یہ صرف اہل بیت اطہار کا ہی بے خاصہ ہے۔ شک، بے شک۔ تو پھر اسی طرح فضہ نامی ایک خاتون تھی جو سیدہ کائنات کی باندی رہ چکی تھیں اور کنیز رہ چکی تھیں اوائل دور کے اندر مدینہ پاک کے اندر۔ تو اس نے ایک روایت کے اندر ہے کہ جب دیکھا اپنے مکان کی چھت سے کہ کوئی لٹا پٹا قافلہ جا رہا ہے، تو اس نے بھی آپ کی خدمت اور عزت و تکریم کے لیے خدمت کی۔ تو سیدہ نے جاتے ہوئے پوچھا کہ آپ ہم سے کیا توقع کرتی ہیں؟ ہمارے پاس بظاہر تو کچھ نہیں دینے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ میں مدینہ پاک میں اوائل دور کے اندر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز تھی، خادمہ تھی، تو ان کی خدمت کیا کرتی تھی میں۔ تو اس وقت حسن و حسین چھوٹے تھے اور ایک ان کی بیٹی تھی زینب، تو میں نے اپنے گود میں کھلایا کرتی تھی۔ پھر میری شادی ہو گئی، میں مدینہ پاک سے روانہ ہو گئی۔ تو اب ایک عرصہ بیت گیا ہے کہ میری دل کے اندر یہ آرزو ہے کہ کبھی حسن و حسین کی یا زینب کی مجھے کوئی دیدار ہو جائے، تو اس دیدار کے لیے ترستی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سیدہ نے اندازہ کریں اہل بیت اطہار کی فیاضی دریا، جس نے جو مانگا وہی عطا کر دیا، ایک لمحہ بھی تاغی۔ یہ میں اس سے نقطہ، یہ واقعات تو علماء سے سن رکھے ہیں آپ نے اکثر خطابات کے اندر، مگر جو نقطہ اس سے بتانا چاہ رہا ہوں، تو فرمایا کہ فضا تمہاری یہ خواہش ابھی پوری ہو گئی ہے، اور یہ جو نیزے کی نوک پر ہے یہ حسین ہے، اور یہ جو لٹا پٹا قافلہ اور میرے گرد آلود بال تم دیکھ رہی ہو میں زینب ہوں۔ تو اسی نے میں وہ دیدار کی خواہش بھی پوری کر دی۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ در ہے کہ جس نے جو مانگا اسی لمحے پورا کر دیا، تاخیر بھی کوئی نہیں۔ اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا۔ تو اس نے بیت یا سر دونوں میں سے ایک چیز مانگی تھی، وہ بیت نہ ملی، سر دے دیا۔ اس در سے تو یزید بھی خالی نہ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کے بعد پھر دربار یزید میں بھی ایک روایت فضا کی ہے کہ جب اسے پتہ چل گیا تو پھر وہ لاٹھی کے سارے دربار یزید میں بھی پہنچ گئی۔ تو وہاں پر بھی جب وہ یزید لعین بدبخت جو لعنتی ہے اور جہنمی، آج جیسے آپ نے پڑھا نا کہ لوگ خارجی ہیں، تو وہ اسے بھی کچھ امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں، تو اس پر حضور شیخ الاسلام نے القول المتین کتاب لکھ کر وہ تمام راستے بند کر دیے اور خارجیت کی جڑ کاٹ دی ہمیشہ کے لیے۔ اور میں تو حضور یہاں ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اس دن میں دیکھ رہا تھا ایک لاہور کے مولوی صاحب ہیں، وہ یہاں تک کہہ رہے تھے تم کون ہوتے ہو کہ یزید کے بارے میں یہ کہنے والے کہ یزید کے لیے ہم دعائے مغفرت نہ کر سکیں، فلانا کافر ہم یزید کے لیے دعائے مغفرت کریں گے اور اس کے لیے جائز ہے۔ یہاں تک لوگ نعوذ باللہ اس میں کنفیوژن برادر صاحب یوں لوگ پھیلا رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قول کا سہارا لیتے ہیں شرعی مسئلے کا، کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ نفس انسانی کا قتل یہ گناہ کبیرہ تو ہے مگر اس سے کفر ثابت نہیں ہوتا، اس کو بنیاد بنا کر وہ مس گائیڈ کرتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے دلائل کا انبار لگا کر سینکڑوں صفات پر مبنی وہ کتاب ہے اور خارجیت کی جڑ یوں کاٹی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نفس انسانی کے قتل کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یزید پر جو حکم کفر کا لگے گا وہ نفس انسانی کے قتل کے تناظر میں نہیں دیکھا جائے گا، اس تناظر میں دیکھا جائے تو پھر وہ گناہ کبیرہ کا حکم تو لگتا ہے کفر کا نہیں، بلکہ یہ حکم لگے گا کہ قلب رسول کو اذیت پہنچانے کے مسئلے کے تناظر میں یزید کے اوپر حکم لگے گا۔ اس پر پھر وہ آیات قرآنی ہے، وہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ آیت کریمہ ہے، پھر حدیث پاک ہے جس میں آقا صاحب نے فرمایا کہ ومن ابغضہما ابغضتہ، کہ جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے وہ میرا مقبول ہو گیا۔ اس پہ آخر پہ جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں بلہ عذاب مقیم، کہ وہ پھر مستقل اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
ان احادیث کے اور قرآنی آیات کے تناظر میں دلائل کے انبار لگا کر حضور شیخ الاسلام نے ثابت کیا کہ وہ کافر بھی ہے اور دائمی جہنمی ہے. اور ان کا دلائل کی روشنی میں اب انشاءاللہ امید ہے کہ خارجیت کی کے جو پروردہ لوگ ہیں یہ دلیل اور علم کی زبان میں ایک جملہ بھی کہنے کی جسارت نہیں کر سکیں گے. تو وہ دربار یزید جب لگا ہوا تھا تو اس میں جب وہ اپنی چھڑی سے بدبخت لعین لانتی اور جہنمی میں نے کہا تو وہ گستاخی کر رہا تھا تو ایک شخص بوڑھی فضا اٹھی, اس نے کہا بدبخت یزید تو یہ عمل نہ کر, لو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان لبوں کو میرے مصطفیٰ رب کا جو حبیب ہے وہ چوم رہے ہیں. تو اس نے پھر نخوت بری اور تکبر بری کے لہجے کے اندر کہا یہ بڑھیا کون ہے, اس کا سر قلم کر دیا جائے. تو اسی لمحے پھر جب وہ یزید لعین کا ایک دربار اس کا سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھا تو فضا کیونکہ حبشہ سے تھی تو پیچھے 500 جوان حبشہ کے تھے جو کھڑے تھے. تو انہوں نے للکار کر جو ہے وہ فضا نے کہا کہ اے حبشہ کے جوانوں, تمہاری حبشہ کی ایک بیٹی کا سر تمہاری آنکھوں کے سامنے قلم کیا جا رہا ہے تو تمہاری غیرت کہاں مر گئی. تو وہ اس کی آواز سن کر 500 جوان یزید کے پیچھے سے ہٹ کر فضا کے آگے دیوار بن کر سپورٹ بن کر اس کی کھڑے ہو گئے دفاع میں اور للکار کر کہنے لگے کہ خبردار کسی نے فضا کی طرف قدم بڑھایا ان کا سر قلم کر دیا جائے گا. تو وہاں سیدہ ثانیہ زہرا زینب سلام اللہ علیہا وہ مدینہ پاک کے طرف منہ کر کے ارشاد فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آج ایک حبشہ کی بیٹی کی دفاع کے لیے تو 500 تلواریں ہوا میں لہرا گئی ہیں, اب آپ کی بیٹیاں بے یار و مددگار کھڑی ہیں. تو اندازہ کریں کہ وہ لمحہ کیا ہوگا اور کس کے وہ کیفیت کیا ہوگی. اب یہ لفظوں میں بیٹھ کر بیان کرنا اور ہے اور اگر کوئی استحضار قلبی ہو جائے اس واقعے کے تناظر میں بندہ جھانک کر تصور میں دیکھے تو اس کا دل جو ابھی میں نے جو شعر پڑھا نا وہ جو کلام تھا پیر نصیر الدین نصیر کا کہ وہ حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بے گانا, ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی. تو آج کوئی اگر اہل بیت اطہار کی محبت کا درد رکھنے والا ہے تو اب بھی اس تناظر میں دیکھے تو اس کا اندر ہر وقت روتا ہے. بے شک بے شک. اسی پہ آتے ہیں, آپ نے جو کلام پڑھا جناب پی سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ رحمہ کا, مقطع کمال کا انہوں نے لکھا کہ نصیر عداوت کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں, بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. جناب سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا گیا, وہ اس بارے میں کوئی تھوڑا سا ناظرین کرام کو بتائیں کہ آپ کی طبیعت مبارکہ کیا تھی. آپ کی طبیعت مبارکہ ناساز تھی تو اس لیے وہ, اور عمر بھی زیادہ نہیں تھی تو اس لیے زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا. مگر آپ دیکھیں کہ اہل بیت اطہار کے جو ہر فرد ہے وہ جرت کا, شجاعت کا اور قوت علی کا اور جرت و شجاعت علی کا کس طرح آئینہ دار ہے کہ دربار یزید میں بھی جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس میں حمد و ثنا کے بعد اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد آپ نے جرت کے ساتھ اپنے نسب کی عظمت کو بیان فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں, اور وہ عظمت بھی اس کا اظہار بھی آنے والی امت کے لیے بھی, اور جو دربار یزید کے اندر سینکڑوں لوگ کھڑے تھے ان کی کانوں کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے بھی تھا کہ ہم وہ ہیں جو علی کے خاندان سے ہیں جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ داخل اسلام کیا. ہم وہ ہیں جو سید الشہداء امیر حمزہ کے یعنی ان کی آل اولاد میں سے ہیں. ہم وہ ہیں جس میں سے مصطفیٰ رب کا حبیب جس گھرانے سے ہے. ہم وہ ہیں جو جنتوں کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا کے گھرانے سے ہیں. ہم وہ ہیں جو حسن و حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کے گھرانے سے. تو اپنے نسب کی عظمت کو بیان کرنے کا میں سمجھاؤں ابرار صاحب کہ مقصد یہ تھا کہ آپ بتانا چاہتے تھے اتمام حجت کے لیے کہ لوگ ہمارے نسب کی عظمت کو پہچان کر اپنے ایمان کو بچا لیں, ہمارے دامن سے وابستہ ہو کر ہماری محبت سے اپنے سینوں کو سرشار کر کے اپنے ایمان کو بچا لیں, آخرت کو بچا لیں. تو دراصل یہ نسب بتانا ہم جیسے نکموں کی آخرت بچانے اور ہم جیسے کوئی آخرت کی نجات کے لیے تھا, ورنہ اس کی اور کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یعنی یہاں بھی اہل بیت اطہار کے دریا دلی اور ان کی سخاوت اور عظمت کا عالم دیکھے کہ وہ وہاں لٹ پٹ کر بھی ہمیں بچانا چاہ رہے ہیں, اور دربار یزید میں بھی جو ہے وہ اپنی نسب کی عظمت کو بیان کر کے اپنے ایمان کی معرفت کو اصل میں ہمارے دلوں کے اندر جاگزین کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہاں پہ جرت و عظمت دیکھیں کہ قافلہ لوٹا پٹا ہے اور سارے لاشیں پڑے ہیں. امام حسین کا سر انور جو ہے وہ نیزے کی نوک پر بھی ہے, مگر پھر بھی دیکھیں کہ حمد و ثنا زبان پر ہے. اور یہی آپ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ آپ کا جو خطبہ پاک تھا تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے جرت کا پیکر بن کر سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی
اور پھر آقا السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا۔ اس زمانے میں بعض کا اس تناظر میں دیکھتا ہوں تو میرے آنسو نکل آتے ہیں۔ کوئی ہے دنیا کا مائی کا لال ایسا کہ جس کے پورے گھرانے پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے گئے ہوں، آنکھوں کے سامنے سیدہ زینب کے معصوم بچوں کو ذبح کر دیا گیا ہو، جوان بھتیجوں کو آنکھوں کے سامنے برچیاں اور تیروں کی بارش کر کے لہو لہان کر کے ان کے لاشیں گرا دیے گئے ہوں، اور جوان بھائیوں کے لاشیں گرا دیے گئے ہوں، اور خود قیدی بنا کر سیدہ کو جو ہے وہ دربار یزید کے اندر لین اس کے اندر کھڑا کیا جا رہا، اور وہاں پر بھی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا ہو، اللہ اکبر، آقا ان کی بارگاہ میں درود و سلام۔ اب دیکھیں نا حمد و ثنا کا معنی کیا ہے، کہ حمد و ثنا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی بیان کیا ہے، اے اللہ تو کتنا پاک ہے، بے شک بے شک، اے اللہ تو کتنا عظیم ہے، بے شک بے تو شک، اللہ کی عظمت، کبریائی، تسبیح، تحلیل، تکبیرات بیان کرنا اس حال میں بھی کہ جب دل زخموں سے چور چور ہے، اللہ اکبر، جب دل غموں سے چھلنی ہے، اس میں بھی دل پر اللہ کے ذکر کی محبت کا غلبہ ہے۔ میں یہاں پہ ایک قرآن کی آیا کریمہ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سبحان اللہ، دونوں سے مدد مانگو، واہ واہ واہ، مدد دونوں سے مانگنی ہے، نماز سے بھی اور صبر سے بھی۔ بے شک، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے، دونوں سے مدد مانگو، اللہ اکبر، بے شک، لیکن ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ساتھ کس کے ہے؟ صبر والوں والوں کے کے ساتھ، ساتھ۔ نماز والوں کا یہاں ذکر نہیں واہ ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، مدد دونوں سے مانگو، بالکل، ٹھیک ہے جی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، دونوں سے مدد مانگو اے ایمان والو، دونوں سے مدد مانگو، بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ کس کے ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ آپ نے بہت خوبصورت جو ہے موضوع چھیڑ دیا اور میرا تھوڑا رخ تبدیل کر دیا، جی، جی، تو میں پہلے وہ سیدہ کا خطبہ جو ہے اس میں تھوڑی سی بات جی، کر جی، لوں۔ تو آپ دیکھیں کہ سیدہ نے حمد و ثنا کے بعد پھر پہلے قرآن کا میسج دیا کہ اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ اپنے انجام کے بارے میں جو ہے وہ خوش فہمی کا شکار نہ ہوں، وہاں پر نجات جو ہے وہ اہل ایمان کی ہوگی۔ تو وہاں پر بھی دعوت قرآن اور دعوت اسلام کا فریضہ سر انجام دیا، اور اس کے بعد کہا کہ یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے جو ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے ہیں اس سے تو دنیا میں عزت حاصل کر لے گا، اور ہم کیا ذلیل و رسوا کر دیے جائیں گے؟ تو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہے، یہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ عزت کس کے نصیب میں ہے اور ذلت کس کے نصیب میں ہے۔ پھر قرآن کی آیت وہاں کوٹ کی کہ اور اللہ نے فرمایا کہ اور کفر کرنے والے، انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ وہ یوں ہی جو ہے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور دنیا کے اندر جو ان کا گھومنا پھرنا ہے یہ ان کے لیے کوئی بہتر ہے، بلکہ قیامت کے دن اللہ پاک نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک ایک جملہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا، تبلیغ اسلام اور اسلام کی قدروں کو زندہ کرنے کی جد و جہد کرنے والا اور جرأت و شجاعت کا پیکر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میرے ابھی اتنا وقت نہیں نا کہ ایک ایک جملے کے اندر آپ کے اندر روشنی کا اور عزم و استقلال کا وہ سبق ہے کہ وہ میں کہتا ہوں کہ ایک خطبہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا وہ جامع نصاب ہے آنے والے وقت میں، جذبہ حریت سے لیس ہو کر باطل کے خلاف جنگ لڑنے والوں کے لیے بھی، اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر ہر قسم کا ظلم برداشت کرنے والوں کے لیے بھی، اور دنیا کے اندر آ جانے والے امتحانات سے کامیابی سے گزر جانے والوں کے لیے۔ آپ جس ٹاپک کو لیں، جس موضوع کو لیں، ہر موضوع کے اوپر سیدہ کا وہ ایک خطبہ ایک جامع نصاب ہے، ہمیں اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے۔ اور علی کی بیٹی نے وہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہیں تو ایک خاتون مگر علی کی جرأت و شجاعت کا مکمل پیکر ہے۔ اور یہ خطبہ سن کر سیدہ کا لرزہ کیفی طاری ہو گیا تھا اور وہ لرزہ برندام ہو گئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ کائنات کی اس بیٹی کی محبت اور ادب کو آج جو حرز جاں بنائے گا، اللہ کی عزت کی قسم وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ تو آپ نے وہ جو فرمایا نا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو آپ دیکھیں کہ اس شان کا بھی حامل یعنی عملی ثبوت امام نے کربلا کے میدان میں دیا کہ تیروں کی بارش میں سجدہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حسین کو سجدے سے پیار کتنا ہے اور نماز سے رغبت اور اللہ کے ذکر سے حسین کو پیار کتنی ہے۔ تو وہاں نماز سے بھی مدد ہو گئی اور پھر صبر و استقلال کا پہاڑ بن کر کہ حسین کے گھر کا ہر فرد سب کچھ لٹا کر اللہ کے دین کی ترویج، اللہ کے ذکر کی محبت اور نیزے کی نوک پر قرآن سنا کر حسین نے وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے جائیں انہیں تم مردہ خیال نہ کرو، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم انہیں کس شعور نہیں۔ حسین نے اس کا عملی ثبوت بھی دے دیا کہ کسی شہید نے شہید ہو کر زندگی کا ثبوت نہیں دیا دنیا کی زندگی میں، حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کر
یہ دنیا کو عملی طور پر بتا دیا کہ دیکھو شہید اس طرح زندہ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. تو اس کی عملی تفسیر بھی حسین نے اپنی دنیا میں لوگوں کو اس کا ثبوت فراہم کر دیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس پر آپ کھولتے چلے جائیں، یہ کتاب ایسی اہل بیت اطہار کی. بے شک. حضور شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں کہ وہ جو حدیث پاک ہے نا، حسین و منی وانا من حسین، اس کا ایک معنی آپ نے ارشاد فرمایا بڑا خوبصورت فرمایا کہ دین محمدی یعنی فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا تک، اس کا معنی یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے، اور پھر کربلا سے لے کر قیامت تک میں حسین سے، اس کا مطلب ہے کہ میرے دین کی بقا حسین سے. ورنہ یہ کہ کربلا کے میدان میں یزید لعین کے دین و حق و باطل کو مکس اپ کرنے کی ناپاک جسارت کو حسین نے مکمل طور پر پسپا کر کے شکست دے کر ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کو الگ الگ دو حقیقتیں ثابت کر دیا. اور آج ہمارے پاس اگر حق اور باطل دو حقیقتیں الگ الگ موجود ہیں اور ہمیں حق کی بھی پہچان ہے اور باطل کی بھی، تو یہ صدقہ امام حسین کا اور اہل بیت اطہار کا. بے شک. ناظرین کرام، میں اپنی گفتگو کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ کروں گا اور جناب حضرت علامہ عصمت اللہ قادری صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا. آپ نے اپنا قیمتی وقت اس کے لیے مختص کیا، اور قیمتی وقت اصل میں یہ ہے جو ذکر اہل بیت میں گزر جائے کہ یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا، اور سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.